الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اول الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، اہل سنت و جماعت وہ مسلک حق ہے جو ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ادب کی روش چھوڑ دے تو پھر صورت استدراج کی بن جاتی ہے اور دن بدن راستے تاریک ہوتے چلے جاتے ہیں اور بندہ ادلال و تدلیل کی وادیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ یہی صورتحال اس خطائی ٹولے کی ہے جنہوں نے بدعت الرسول کی بے ادبی اور گستاخی سے اپنی بدبختی کے سفر کا آغاز کیا۔ خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، اور رفتہ رفتہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت و شان کے تقاضوں کو پامال کرتے گئے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں خطا کی، کہ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں خطا کی۔ وہ بھی ہیں جو اجتہاد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں، اور پھر جو اجتہاد والے ہیں ان میں خطا کی گنجائش ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی مسائل میں خطا کا وقوع بھی ثابت ہے کہ انبیاء کرام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کا صدور ہوا۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء بشریت سے خالی نہیں ہوتے، بشری معاملات تقاضے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ برگزیدہ انبیاء خطا میں وقوع سے پاک نہیں ہیں۔ پہلے تو علماء حق نے ان کو سجدہ پاک کی بے ادبی پر متنبہ کیا، مگر توبہ اور رجوع کی بجائے گالم گلوچ کی راہ اختیار کر کے خبث باطنی کا خوب اظہار کیا۔ علماء ہوں یا سادات، مشائخ عظام ہوں یا مقتدر شخصیات، سب کے سب ان کی بد زبانی کا نشانہ بنے۔ یہ معاملہ تو سیدہ پاک کے حوالہ سے تھا، لیکن کچھ عرصہ قبل حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالہ سے ان کی بڑھتی ہوئی ہرزہ سرائیوں کو روکنے کے لیے قبلہ استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید صداقت علی شاہ صاحب نے عصمت الانبیاء فی الاجتہاد کے عنوان سے ایک بیان شائع کیا، جس میں امام رازی، امام غزالی، قاضی ایاز مالکی، قاضی بیضاوی، علامہ زرکشی، علامہ سبکی، علامہ سلیمان جمل، علامہ خفاجی جیسے مقتدر اور جلیل القدر ائمہ کی تصریحات کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ یہ خطائی ٹولہ جس انداز سے نعوذ باللہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف خطائیں منسوب کرنے کے عمل میں مبتلا ہو چکا ہے، یہ انداز اہل سنت کا تھا، نہ ہے، نہ مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ ہماری بھرپور توقع یہی تھی کہ یہ خطائی ٹولہ اپنے ذاتی دفاع میں اتنا نہیں گر سکتا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت و شان کو ہی برداشت نہ کر سکے، اگرچہ سب لوگ ان کی زبانی نفاست سے واقف تھے کہ تم دفع ہو جاؤ سائیڈ پر، لیکن نالائکوں نے حد ہی کراس کی ہے۔ بے شرم، شرم آنی چاہیے، اور تم بھونکتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ایک دفعہ اس کی بکواس سنیں اور تم بھونکتے ہو۔ بھونک رہے ہیں، لونڈے پالے تھے۔ آج جو اس کے لونڈے یہ لونڈے آج کے کہ جے ہو جی کوکو ہو جے کوکو دے بچے، کوکو چبل جی اگے بچے بھی چبل ہی نکلے، لونڈے پالے تھے۔ آج جو اس کے لونڈے یہ لونڈے آج کے مگر بارگاہ نبوت آخر بارگاہ نبوت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کلمہ گو مسلمان حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت و شان کو سن کر بیان کرنے والے کو ذاتی عناد کی بنا پر طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، اور شعور و ادراک اس حد تک دور چلا جائے کہ یہ احساس ہی نہ ہو پائے کہ ہمارا مد مقابل تو فقط ناقل ہے، ہماری زبانیں در حقیقت اسلاف پر کھل رہی ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ائمہ اہل سنت کو کہہ رہے ہیں،
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس شخص کی قابلیت اور صلاحیت اتنی ہو کہ وہ ذمے کو ذمے، قصد کو قصد، کشف کو کشف پڑھے۔ کس کے ذمے کشف کی کچھ بحث فرمائی، ولی کشف کے کشف کی، جن کے کشف میں کشف تھا کہ نبی کے کشف میں کسی قصد سے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا زاہد محمود نعمانی صاحب، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد زاہد نعمانی قادری صاحب، وهذا العقیدہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد زاہد نعمانی قادری صاحب، اقام فی الموضع شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد زاہد نعمانی قادری صاحب، لا اصابنی ما اصاب اہلها شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد زاہد نعمانی قادری صاحب۔ تو جس شخص کی یہ حالت ہو وہ اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے گالیوں کا سہارا نہ لے تو اور کیا کرے۔ ہم تو اس کو علمی یتیم بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علمی یتیم وہ ہوتا ہے جس کا علم و فن میں کوئی استاد نہ ہو، اور جس مجبور کا استاد بھی علمی یتیم ہو، سمجھ سے باہر ہے کہ اسے کیا لقب دیا جائے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس کا استاذ بھی باقاعدہ گالیاں دینے میں ماسٹر ہے، گویا ماسٹر ابن ماسٹر۔ اور تم بھونکتے ہو، بھونک رہے ہیں، اور تم بھونکتے ہو، اب اللیلان بھونک رہے ہیں۔ اور تم بھونکتے ہو۔ لونڈے پالے تھے، یہ لونڈے آج کے، اس لونڈے کا ہے۔ یہ لونڈے آج کے اور انبیاء کرام اور پاکان امت بالخصوص حضور مجدد گولڑا کی مسلسل بے ادبیوں نے اسے اس قدر مخبوط الحواس بنا دیا ہے کہ حضور قبلہ عالم کے ملفوظات شریف سامنے ہونے کے باوجود اور ظاہری بنائی سلامت ہونے کے باوجود ملفوظ نمبر 51 کو مکتوب نمبر 51 پڑھا۔ مکتوب نمبر 51 ہے، مکتوب نمبر 51 ہے۔ اور راندہ درگاہ مہر علی ہونے کی وجہ سے اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرے سامنے ملفوظات مہریہ ہیں یا مکتوبات طیبات۔ اور بدحواسی کی انتہا دیکھیے کہ حضور قبلہ عالم کے ملفوظ کے متعلق بار بار کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب نے لکھا، پیر صاحب نے لکھا۔ یہ ہم نے نہیں لکھا، یہ نہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے، یہ پیر صاحب نے لکھا ہے، یہ پیر صاحب نے لکھا ہے، یہ پیر صاحب نے لکھا ہے۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی، ذہن اس حد تک مختل ہو چکا ہے کہ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملفوظات مہریہ قبلہ عالم کی تحریر ہے یا کہ آپ کے غلاموں میں سے متبح علماء نے اپنی یادداشت کے مطابق ملفوظات کا مجموعہ ترتیب دیا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ ساری تفصیل ابتدا میں درج ہے، لیکن وہ ابتدا تک کیسے جائے جو سامنے کھلے ہوئے صفحے میں ملفوظ کو مکتوب پڑھ رہا ہو، اور ملفوظ اور مکتوب کا فرق دین کے ہر طالب علم پر عیاں ہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو یہ خیال کرنا فضول ہے کہ یہ خطائی ٹولہ قبلہ استاد محترم کے دلائل پر فقط گفتگو کرے گا۔ علمی اور تحقیقی گفتگو کرنا تو خیال است و محال است و جنوں، ان کے پاس دینے کے لیے فقط گالیاں ہیں۔ جس کتے کمینے ملعون کنجر حیوان ہیں، ان کمینوں نے دروغ گو اور خائن لوگوں کا منہ کالا ہوا، کنجر اور ڈاکو کا، یہ لونڈیاں، یہ کنجریاں، کہ ان لوگوں کا دھندا اس لونڈے کا ہے، اس لونڈے کا ہے۔ اب یہ بھونکے کے بھونک بھونک کر ان لوگوں نے، اب یہ بھونکے کے لونڈے نے پیش کیا۔ یہ لونڈے یہ سمجھتے ہیں مناظرہ ان کی بے بے کرے گی، مناظرہ ان کی بے بے کرے گی، بھگوتر 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 دیں گے۔ اور یہ قاعدہ مسلمہ ہے، کل اناء یترشح بما فیہ۔ گالم گلوچ کے ماحول میں یہ لوگ اس قدر رچ بس چکے ہیں کہ انہیں امام رازی کا نام اور حوالہ بھی گالی نظر آتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ المحصول فی علم اصول الفقہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اذا جوزنا لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاجتہاد، کہ جب ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اجتہاد کرنا جائز سمجھیں تو فالحق عندنا انہ لا یجوز ان یخطئ،
تو حق یہ ہے کہ رسول کریم اپنے اجتہاد میں خطا نہیں فرماتے. اور جتنی بازاری زبان استعمال کی، جتنی گالیاں دی، ان کے نزدیک علامہ زرکشی، علامہ سلیمان جمل اور علامہ سبکی جیسے مقتدر اور جلیل القدر ائمہ کی مقدس عبارات بھی گالی کا درجہ رکھتی ہیں. زرکشی کی البحر المحیط فی اصول الفقہ سے میں آپ کی خدمت میں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا اذا جوزنا لہ الاجتہاد، جب ہم حضور کے لیے اجتہاد جائز سمجھے، فالمختار، تو مذہب مختار کیا ہے؟ صرف اقوال کی جمع آوری مذہب ثابت نہیں کرتی، عقیدہ ثابت نہیں کرتی، نظریہ ثابت نہیں کرتی. مذہب مختار یہ ہے انہ لا یتطرق الخطأ الی اجتہادہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتہاد کی طرف خطا کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. سلیمان جمل کا جو حاشیہ شرح منہج پر ہے، اس میں انہوں نے یہی عبارت نقل فرمائی ہے. فرمایا فالصحیح انہ لا یقع الخطأ منہ اصلا خلافا لمن ذهب الى انہ یجوز ان یقع منہ لیکن لا یقر علیہ بل ینبہ علی الصواب بالوحی. اس کے بعد الابہاج فی شرح المنہاج، جو امام سبکی رحمہ اللہ تعالی اور آپ کے والد محترم شیخ الاسلام علی بن عبد الکافی السبکی کی تصنیف ہے، اس کے اندر متن کی عبارت ہے فرع لا یخطئ اجتہادہ والا لما وجب اتباعہ وَأَنَا أُطَهِرُ كِتَابِي أَنْ أَحْكِيَ فِيهِ قَوْلًا سِوَى هَذَا الْقَوْلِ. اور جتنی بازاری زبان استعمال کی، جتنی گالیاں دی، اور صاحب المعتقد کی عبارت بھی ان کے نزدیک گالم گلوچ ہے. ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں، المعتقد المنتقد، جو تخصص فی الفقہ کے اندر شامل ہے اور یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے. اس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف خطا اجتہادی والے قول کے متعلق فرمایا گیا ہے غیر ان القول بجواز الخطا علیہم فی اجتہادہم قول بعید مہجور فلا یلتفت الیہ. اور جتنی بازاری زبان استعمال کی، جتنی گالیاں دی، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کم از کم تاجدار بریلی کا ہی حیا کر لو. اگر آج وہ باقاعدہ حیات ہوتے تو تمہیں 100 کوڑے مار کر ایک شمار کرتے اور فرماتے کہ بدبختو، اس کتاب کو گالی کہہ رہے ہو جس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے؟ کیا میں نے گالیوں پر حاشیہ لکھا ہے؟ لیکن جب انسان اپنا ہی نہ بن سکے تو اسے کسی کا کیا احساس رہ جاتا ہے؟ ذرا اس یاوہ گوئی کے حوالہ سے اس کے پیشوا کی تعلیمات ملاحظہ ہوں. آپ نے اپنا لہجہ سنجیدہ رکھنا ہے. خواہ آپ کوئی پوسٹ لکھ رہے ہوں، مضمون لکھ رہے ہوں، آپ نے اپنا لہجہ سنجیدہ رکھنا ہے. پھر اس لائق شاگرد کا ان ہدایات پر عمل دیکھیے کہ تم دفع ہو جاؤ سائڈ پر، لیکن نالائقوں نے حد ہی کراس کی ہے. بے شرم، شرم آنی چاہیے. اور تم بھونکتے ہو، شرم نہیں آتی چاہیے. اور تم بھونکتے ہو. یہ لونڈے آج کے، آپ نے اپنا لہجہ سنجیدہ رکھنا ہے. آپ نے اپنا لہجہ سنجیدہ رکھنا ہے. یہ بات سچ ہے کہ جب بندہ خود عمل سے آری ہو تو اس کے پڑھانے کا اثر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور تم بھونکتے ہو، بھونک رہے ہیں، اور تم بھونکتے ہو، اب اللیلان بھونک رہے ہیں. اور تم بھونکتے ہو. لونڈے پالے تھے. یہ لونڈے آج کے، اس لونڈے کا ہے. یہ لونڈے آج کے. ہم سوچ رہے تھے کہ بار بار چیلنج کرنے کے باوجود یہ خطائی ٹولہ قبلہ عالم کا مکتوب فقط ایک مکتوب پڑھنے سے کیوں گریزاں ہے. تو اس کلپ میں اس سوال کا جواب بھی مل گیا. ہمارے مطالبہ پر مکتوب شریف پڑھنا تو ایک طرف، وہ ایسا باصلاحیت نکلا کہ اپنے فاسد استدلال کے لیے قبلہ عالم کا جو ملفوظ پڑھنا چاہا اس کی بھی اصل اور فارسی عبارت کی صرف 1.5 لائن پڑھ سکا. اور اس 1.5 لائن پڑھنے میں بھی اس شخص نے فارسی والے وے کو پنجابی والا وے بنا ڈالا. غرضے کے در نفس کشف وے، غرضے کے در نفس کشف وے. پھر بغیر فارسی عبارت کے ترجمے کا ایک صفحہ پڑھ دیا اور فارسی عبارت کی مشکل سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں آسانی کے لیے. یہ ترجمہ بھی ساتھ شائع ہے، اسی کو میں پڑھ دیتا ہوں مزید ان کی آسانی کے لیے.
لوگوں کی آسانی کے لیے تو عبارت پڑھ کر یا لکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کم فہم اپنی آسانی کے لیے اور فارسی عبارت کی مشکل سے بچنے کے لیے ترجمہ کرنے پر اکتفا کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں لکھا۔ ارے تم اور تمہارا ڈاکٹر تو ایسا لکھا ہوا پڑھنے سے قاصر ہو، لکھنے کا خواب نہ دیکھو تو اچھا ہے۔ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا کسی بھی خطا کا سرزد ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر با مقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ ان سے کسی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ اور اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا۔ اور ہاں، مکتوب شریف کی عبارت پڑھنے سے خلاصی کا راستہ یہ نکالا کہ نفس مضمون بیان ہو چکا، اب میں پورا مکتوب کیوں پڑھوں؟ کہ وہ مکتوبات کا وہ مکتوب نمبر پڑھیں، بھئی ہم نے تو پڑھ کے سنا دیا، اس میں جو نفس مسئلہ تھا وہ بیان کر دیا۔ یہ تو وہی انداز ہے کہ جب ایک مناظر بار بار عبارت میں غلطی کر رہا تھا تو مد مقابل نے ٹوکا، تو جواباً اس مناظر نے کہا کہ مجھے عبارت آئے یا نہ آئے، بتاؤ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کے اندر ہے۔ میں اہل علم کی خدمت میں بسط احترام یہ گزارش کرتا ہوں کہ کیا ہمارے مدارس میں یہ جملہ رائج نہیں کہ ماہر استاد فقط عبارت سن کر ہی فہم عبارت کو جانچ لیتا ہے، اور جس کی عبارت ٹھیک نہ ہو اس کے متعلق یہ اتفاقی رائے ہے کہ یہ شخص اس عبارت کے فہم سے عاری ہے۔ میں ناظرین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ بار بار قبلہ استاد محترم کا وہ کلپ سنیں اور پھر خود یہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ شخص اپنے اس قول میں سچا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ قبلہ عالم کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ قبلہ عالم تو قبلہ عالم ہے۔ ہمارے استاذوں نے گولڑا شریف کی ہر نسبت کا ادب کرنے کا درس دیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قبلہ استاد محترم نے جس انداز سے دلائل کی زبان میں خطائی ٹولے پر ضرب کاری لگائی ہے، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کثیر اس طرف گئے ہیں إِلَى تَرْجِيحِ عَدْمِ وُقُوعِ الْخَطَئِ فِي اجْتِهَادِهِ أَصْلًا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتہاد میں سرے سے ہی خطا کا وقوع نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ اسی نسیم الریاض کی اسی جلد سے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا وَهَذَا بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا يُخْطِئُ فِي اجْتِهَادِهِ أَصْلًا۔ اب تیسری شخصیت فرمایا کمر تضاہ الغزالی، یہی مذہب یعنی حضور سے اجتہاد میں خطا واقع نہیں ہوتی، امام غزالی کا پسندیدہ مذہب ہے۔ نہایت المحتاج الى شرح المنہاج فرمایا وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْخَطَأُ مِنْهُ أَصْلًا خلافا لمن ذهب الى انه يجوز ان يقع منه لكن لا يقر عليه بل ينبه على الصواب بالوحی۔ فرمایا کہ مذہب صحیح یہ ہے کہ نبی سے خطا واقع ہوتی ہی نہیں، اسے غلط رنگ دے کر وہ خود قبلہ عالم کی بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور جتنی بازاری زبان استعمال کی، جتنی گالیاں دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ شاہ صاحب نے ہمیں گمراہ کہا ہے یا شقی کہا ہے تو لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ خطائی ٹولے کی گمراہی میں کسی ذی شعور کو تردد باقی نہیں رہا۔ کون مسلمان اسے حق پر کہے گا جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی خطاؤں پر پورا سیمینار کروا دے؟
اعاذنا اللہ تعالی من هذا الخطائی و خطایاتہ۔ البتہ حضور قبلہ عالم کا نام مبارک ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ حضور تاجدار گولڑا نے بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، حضور تاجدار گولڑا اپنی گمراہی کو چھپا سکیں۔ آخر کب تک باطل پرستوں کی طرح تم اپنے باطل نظریات کی پردہ پوشی کے لیے بزرگوں کا نام استعمال کرتے رہو گے؟ اگر اس عنوان کو گالی نہ دو تو میں تمہیں حضرت رومی کی ایک نصیحت پیش کرتا ہوں۔ چوں خدا خواہد کے پردائے کس درد، میلش اندر تان آئے پاکاں برد۔ میں پوچھتا ہوں کہ بقول تمہارے تم نے یہ عبارات 6 ماہ سے چھپا رکھی تھی، اب یہ عبارت پیش کرنے سے 6 مہینے سے ہم رکے ہوئے تھے، پھر تمہیں کسی نے مجبور کیا ان عبارات کو ظاہر کرنے پر، تو بتاؤ تمہارے پیشوا کو خطائی سیمینار کروانے پر کس نے مجبور کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں انانیت اور ذاتی دفاع کے جنون نے ایسے اعمال شنیہ اور اقوال قبیحہ پر مجبور کر رکھا ہے۔ جاتے جاتے یہ مشورہ بھی تمہیں دیتا چلوں کہ اگر تم سارا زور لگا کر بھی حضور قبلہ عالم کا ایک مکتوب نہ پڑھ سکو تو اپنے شیخ الحدیث صاحب سے مشورہ کر لو کہ بابا جی ویسے بھی تو آپ ہمارے ساتھ اسم و عدوان میں ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو ذرا ہمیں پرانے وقتوں کی پڑھی ہوئی فارسی سے اتنا فیض دے دیں کہ ہم حضور قبلہ عالم کا ایک مکتوب پڑھ سکیں۔ سبحان اللہ، اس نے قبلہ استاذ محترم کے حوالہ سے یہ کہا کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف خطائے اجتہادی کی نفی کرنے پر پورا زور لگایا ہے۔ جناب صداقت شاہ نے بڑا زور لگا کر جس کو ثابت کیا کہ انبیاء کرام اجتہاد میں بھی خطا سے معصوم ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا سارا زور ذوات مقدسہ کی عظمت و شان میں صرف ہو رہا ہے، اور تم بقول خود ان برگزیدہ ہستیوں کے خلاف چیخ چلا کر اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہو۔ چیخنے چلانے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ 6 مہینے پہلے سے جب ہم چیخ رہے تھے، اتنا ٹی ویوں پر بیٹھ کر چیخ چلانے سے 30 دن کے بعد چیخنے چلانے سے نہ اسلام کی کوئی خدمت ہے، نہ آپ کی کوئی محققانہ کوئی صلاحیتوں پر نہیں۔ 6 مہینے پہلے سے جب ہم چیخ رہے تھے، اتنا ٹی ویوں پر بیٹھ کر چیخ چلانے سے 30 دن کے بعد چیخنے چلانے سے نہ اسلام کی کوئی خدمت ہے، نہ آپ کی کوئی محققانہ کوئی صلاحیتوں پر نہیں۔ آؤ دلیل کی زبان میں بات کرو، انشاءاللہ تمہاری پوری رہنمائی کی جائے گی۔ Truth TV